نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلیے دو ٹاپکس، طائف اور طائف کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد شق القمر کے بعد آج ہمارا ٹاپک ہے، بہترین ٹاپک ہے، اسراء اور معراج. ہم سب واقف ہے معراج، سبحان اللہ، اسراء اور معراج کا کیا واقعہ ہے، اس سے واقف ہے. تو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسراء کسے کہتے ہیں. اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو یا رات میں سفر کرنے کو، ٹھیک ہے، نائٹ جرنی کو اسراء کہا جاتا ہے. اور معراج کہتے ہیں عالم بالا کا سفر، یعنی زمین سے آسمانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو معراج کہا جاتا. ٹھیک ہے، پھر سے میں بول رہی ہوں، اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، ٹھیک ہے، رات میں سفر کرنے کو، نائٹ جرنی کو اسراء کہا جاتا. اور معراج کہتے ہیں عالم بالا کا سفر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جو سفر ہوا، جو سیر ہوئی، اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسراء سے مراد راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد عالم بالا میں تشریف لے جانا. یہ واقع جسم اور روح سمیت پیش آیا تھا، کوئی خواب نہیں تھا، کوئی ڈریم نہیں تھا، واقع میں ریالٹی ہے. اور یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور روحانی، یہ جسمانی اور روحانی سفر تھا. یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں آسمان کے سفر ہو رہا، نہیں، یہ نہیں ہوا تھا. یہ واقع میں اسی طرح ہوا. اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورة الاسراء آیت نمبر 1، جس کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. مسجد اقصی یعنی فلسطین میں جو مسجد ہے نا، مسجد اقصی اس کو کہا جاتا، یروشلم تک کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں. بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. کیسی نشانیاں ہیں مسجد اقصی، دیکھیں سبحان اللہ، مسجد حرام سے لے کر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، اور یہ راتوں رات ہوا. ٹھیک ہے، اب اس کا ہم ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. اور اس کا ذکر سورۃ الاسراء یعنی سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا. اسراء کا ذکر ہے، معراج کا ذکر ہم کو معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورۃ النجم کی 7ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک میں 18ویں آیت تک یعنی 7th آیت سے لے کے 18th آیت تک ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیت میں جو کچھ ہے وہ معراج کے ماں سوا بھی ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی بتایا گیا ہے. اسراء اور معراج کے وقت میں بھی اختلاف ہے. چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا. ایک قول یہ ہے کہ سن 5 نبوت میں ہوا، ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب 10 نبوت میں ہے، ایک قول یہ ہے کہ 17 رمضان سن 12 نبوت میں ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ محرم، اور ایک قول یہ ہے کہ 17 ربیع الاول 13 نبوت میں ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ 11 نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا 11واں سال چل رہا تھا. یہی بات جو ہے نا صحیح اور سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ اب اتنا اس میں وہ ہے، اختلاف ہے کہ کب ہوا یہ معراج کا واقعہ، کیونکہ اب لوگوں نے اب پراپر کیلنڈر نہیں ہوتا تھا، اور لوگوں کو ڈیٹس اور تاریخ پر زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے تھے جس طرح آج کیا جاتا تھا. وہ بس واقعات کو پکڑ لیتے تھے، کون سا اہم واقعہ ہوا تھا، کب ہوا تھا، واقعات کو پکڑ لیتے تھے، ڈیٹس تاریخ امپورٹنٹ نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اس میں اختلاف ہے. اب ٹھیک ہے، اس میں اختلاف کے بارے میں ہے، دیکھیے یہاں پر، اور ہمارے پاس انڈیا میں اور اکثر پاکستان میں بھی یہ معاملے کو اتنا امپورٹنس دے کر 27 رجب کو معراج منانا
یہ کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد 23 سال زندہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا ایسا کوئی کام کہ وہ اس رات کو یاد کر کے پھر دوبارہ نیکسٹ ایئر اس کو منائیں یا پھر اس میں کچھ عبادتیں ایکسٹرا کریں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے، صحابہ نہیں کرے، تابعین نہیں کرے، تبع تابعین نہیں کرے، ہم کیوں کریں؟ ٹھیک ہے. وہ ایکچوئل میں تھے نا فالوورز جو صحیح تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو کامل دین مل چکا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو ایک مخصوص رات میں پورا عبادتوں کے لیے مخصوص کر کے اور اس میں اسپیشل وہی سورہ پڑھے جا رہے ہیں، نفل نماز پڑھے جا رہے ہیں 100 مرتبہ، پتہ نہیں اور کیا کیا ہم کرتے ہیں. تو یہ نہیں کریں، یہ ثابت نہیں ہے. سنت سے جو چیز ثابت نہیں ہے ہم کو اس پر اجر ہی نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گنہگار ہوں گے. ٹھیک ہے. عبادت ہی کیوں نہ ہم کر رہے ہیں، مگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو ہم کو بچنا چاہیے ایسے چیزوں سے. بہت سے ایسے مشترک چیزیں ہیں، قرآن ہے، حدیثیں ہیں، واضح لاکھوں کی حدیثیں ہیں جو صحیح طور پر ہمارے پاس موجود ہیں. بالکل ایک ضعیف حدیثوں کو روایت کر کے یا گھڑی ہوئی باتوں کو بعد کے لوگ جو انیشیٹ کر دیے، بعد کے لوگوں کی جو پیداوار ہے اس پر ہم عمل کر کے ہم سوچیں ہم اللہ کے یہاں ہمارا کیا مقام ہوگا. اللہ نے تو یہ دین کامل کر کے ہم کو عطا کر دیا ہے. تو بہرحال اس میں معراج کے واقعے میں کوئی دلیل سے نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی چیز یہ ہے، اور پہلے تو یہ ہے ہی نہیں، دلیل ہی نہیں ہے کہ کون سی رات ہوا تھا. اس میں ہی اختلاف ہے. پھر اس رات میں عبادت کرنے کا کہیں سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ واقعہ ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اس واقعے کی امپورٹنس بتانے کے لیے کہ یہ اللہ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سفر بھی کرایا، اتنے کم وقت میں رات ہوئی یہ واقعہ ہوا. اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں تھا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی، جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبریل علیہ السلام جو ہے نا کے ساتھ براق تھا اور مجھے لے کر جایا گیا، مجھے مسجد اقصیٰ کی طرف لے کر جایا گیا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، تمام انبیاء سے ملاقات کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا کا سفر کرے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم اس کا واقعہ شروع کرتے ہیں. اب کیا ہے یہ واقعے کی تفصیل کے متعلق صحیح روایات ہے، یہ صحیح جو یہ آپ کے سامنے پڑھا جا رہا کہ یہ کیسا ہوا ایونٹ، کیا کیسے طور پر ہوا، یہ اب آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے. یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے. یعنی براق یہ ایسا جانور ہے جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے، جس کو خچر یعنی میول جس کو کہا جاتا ہے، اس سے چھوٹا ایک جانور ہے. اور اس کی خاصیت یہ ہے، ایکسٹرا آرڈنری اینیمل ہے یہ. اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا کھر یعنی کہ اس کا قدم، اس کا جو اسٹیپ ہے وہ وہ جو ہے نا اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے. ایک قدم جہاں پر اس سے اسٹارٹ ہونا ہے اور نیکسٹ اس کا اسٹیپ جو ہے نا اس کے لاسٹ ڈیسٹنی پہ رہتا ہے. تو اتنا فاسٹ ٹریول کرتا ہے. سبحان اللہ. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام کی معیت یعنی ساتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کی کمپنی میں بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا. اور کس طرح سے اس میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سفر سٹارٹ ہوا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہنچے وہاں پر مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین جیروسلم جس کو کہا جاتا، جب وہاں پر پہنچے تو جہاں پر یعنی جس پتھر پر اکثر جتنے بھی انبیاء فلسطین ہم معلوم ہے یہ بہت وہاں سے زیادہ انبیاء آئے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی وہیں پر رہتے تھے. ٹھیک ہے. مکہ سے پھر وہاں پر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور پھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بہرحال وہ فلسطین سے اللہ تعالیٰ نے ایک مقدس جگہ ہے. تو اس جگہ جہاں پر تمام انبیاء اپنے جانور باندھتے تھے وہیں پر جبرائیل علیہ السلام اپنے جو ہے نا اشارہ کرے تو وہ اس پتھر میں سوراخ ہو گیا، پھر وہاں پر اس پر براق کو باندھ دیا گیا. پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی،
ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس میں یہ جو ہے نا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسجد کا حق ہے. ہم کو کبھی بھی کسی بھی مسجد کی طرف ہم جائیں، چاہے ہم دیکھنے کی غرض سے جائیں، کچھ بھی کرنے جائیں، مگر مسجد کا حق ہے جس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. ہاں اگر آپ وہاں پر کوئی فرض نماز کے لیے جا رہے ہیں، جماعت ٹھہری ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کا تہیہ ہو جاتا، یعنی اس کا حق ہو جاتا. مگر ایسے اور ٹائم پر جب نماز نہیں چل رہی ہے تو برابر اگر آپ گزر رہے بھی، چاہے وہ مکروہ اوقات ہیں، تبھی بھی نماز، یعنی عصر کے بعد ہم کو نہیں پڑھنا ہے نماز، عصر کی نماز پڑھ لیے، ٹھیک ہے، مکروہ اوقات ہے، مگر آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں. کلیئر ہوئی یہ بات؟ امامت فرمائی. پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 برتن لائے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا. اچھا، اس سے پہلے یہ جرنی جب سٹارٹ ہو رہی تھی، سبحان اللہ، پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنے کی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جرنی کے لیے پریپیئر کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، تو پہلے تو یہ بھی کرے جبریل علیہ السلام، پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، دل دھویا گیا زمزم کے پانی سے. پھر سے جو ہے نا یہ سیکنڈ ٹائم یہ واقعہ ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کتنے سال کے تھے جب سینہ چاک کا واقعہ پیش آیا؟ اس واقعے یعنی معراج کا جب ہو رہا تھا اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریپریشن کے لیے ایک بڑا سفر تھا بھائی. ایک دوبارہ سینہ چاک اسی وجہ سے کیا گیا. علم اور حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھر دی گئی دل میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کے لیے پریپیئر ہوں. ٹھیک ہے، معمولی بات نہیں ہے عالم بالا کا سفر ہونا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام نے 2 چیزیں پیش کی، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا برتن تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہدایت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے یعنی فلسطین یروشلم سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا. اب یہاں پر ڈیٹیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، چند واقعے، کیونکہ اب یہاں پر پورا ڈیٹیل میں نہیں بتایا گیا ہوا کیسے تھے، کس طرح سے ہوا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے آسمان دنیا یعنی فرسٹ آسمان دنیا پر جب گئے تو کس طرح سے فرشتوں نے سوال کیا کہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبریل ہوں. تو ساتھ میں کون آیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرشتوں نے پوچھا کیا بلوائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بلائے گئے ہیں. تو بہرحال فرسٹ ہوا کیا، دروازہ کھلوایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ اس طرح سے کھولا گیا، پوچھا گیا کہ کون ہے، کیوں آئے ہیں. وہ فرشتے دیکھیں کتنے سیکیورٹی دیتے اور کس طرح سے دروازے تھے ہوں گے. جسٹ امیجن، ہمارے امیجنیشن میں تو ہوگا نہیں، مگر کیا معاملہ ہوا تھا. اور پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. اب یہاں پر آپ کو یہ معراج کے واقعے میں آپ کو سلام کی اہمیت پتہ چلتی. دیکھیے فرشتوں نے بھی سلام کیا اور یہاں پر آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. ان کے دائیں ایک گروہ تھا، یعنی آدم علیہ السلام کے رائٹ سائڈ میں ایک گروپ تھا. جب انہیں دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مند کی روحیں تھی. اور ان کے بائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھی. یعنی آدم علیہ السلام باپ ہونے کے ناطے پہلے باپ ہے، پہلے بشر ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا. آدم علیہ السلام سے سب سے فرسٹ ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور انہوں نے مرحبا کہا، ویلکم کیا.
اور کس حالت میں تھے وہ؟ ایک رائٹ سائڈ جب دیکھتے تو مسکراتے تھے، لیفٹ سائڈ جب دیکھتے تو روتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ رائٹ سائڈ جو ہے سعادت مندوں کی روحیں تھی، یعنی نیک لوگوں کی روحیں تھی، وہ جب دیکھتے تو خوش ہوتے تھے، اور لیفٹ سائڈ جو ہے بد لوگوں کی روحیں تھی، وہ دیکھتے تو وہ روتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلایا، وہی سیم ویسے ہی ریپیٹ ہوا، کس طرح سے دروازہ کھلایا گیا کہ پوچھا، فرشتے پوچھتے تھے کہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ساتھ میں جبریل ہے، اور ساتھ میں کون ہے؟ بولے تو جبریل علیہ السلام کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بلائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں، یہ پوچھا جاتا تھا۔ ہر آسمان پر یہ ہوا، اور آپ کو معلوم ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا ڈسٹینس 500 سال کی مسافت، زمین سے آسمان کا آج تک نہیں معلوم، کسی کو معلوم ہی نہیں۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا ڈفرینس 500 سال کا سفر، ٹھیک ہے، 500 ایئرس، اور کیسے سفر ہوا ہوگا براق کے ساتھ، سوچیے آپ۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر لے جائے گئے، وہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر لے جائے گئے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ دیکھیے آپ ایک چیز کامن یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ داخل جو ہو رہے ہیں نا، جب بھی انٹر ہو رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کر رہے ہیں، تو اس سے ہم کو یہ بہت بڑا وہ ملتا ہے کہ جب بھی جو لوگ انٹر ہو رہے ہیں نا، ان کو سلام کرنا چاہیے، اس میں چاہے بڑے چھوٹے کوئی بھی نہیں دیکھیں، ٹھیک ہے، جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کر کر داخل ہونا چاہیے۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہر آسمان پر جا رہے ہیں، جیسے ہی دروازہ کھولا جا رہا، السلام علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر رہے ہیں۔ اچھا، سیکنڈ آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ 2 کزن سے، کون؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جی مہرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر انبیاء جو ہے نا اپنا نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں اور ویلکم کر رہے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت خوبصورتی عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھا حسن دیا تھا، یعنی دنیا میں جتنا حسن ہے اس کا ہاف بیوٹی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور ہم لوگوں نے دیکھا سورۃ یوسف کے واقعے میں بھی، جب ہم قصص الانبیاء کی کر رہے تھے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ کس طرح سے ہوا تھا کہ اس طرح سے ان عورتوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا خوبصورتی دیکھ کر۔ بہرحال چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چھٹے آسمان پر یعنی 6th آسمان پر لے جایا گیا، وہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگ گئے، ان سے کہا گیا کہ آپ علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
بہت سے انبیاء ہیں. کئی انبیاء تو نوح علیہ السلام کو ہم لوگ جانتے کہ پڑھے ہم نوح علیہ السلام کے واقعے میں کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد 70 یا صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے 950 سال کی تبلیغ کے بعد. اسی طرح ہر انبیاء کے ساتھ ان کی قوم ہوگی جو ایمان لے کر آئے. لوط علیہ السلام کے ساتھ تو ان کے 2 بیٹیاں ہی تھے. ٹھیک ہے, وائف کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا, وہ بھی کافروں میں غرق ہونے تباہ ہونے والوں میں سے ہو گئی. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس طرح کئی انبیاء کے خود ایک نبی اکیلے ہی رہیں گے. بعض ایک نبیاں ایسے ہیں کیونکہ 1,24,000 اللہ نے نبیوں کو بھیجایا اور چند خاص رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا. بہت سے نبیوں کا تو اللہ نے ذکر بھی نہیں فرمایا. تو ہوگا قیامت کے دن سب اپنی اپنی قوم کے ساتھ ہوں گے, اور سب سے زیادہ کثیر تعداد میں جو جنت میں جانے والی ہوگی جو امت, وہ ہوگی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرے کہ ہمارا شمار انہی لوگوں میں سے ہو. تو اب اس پر وہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے کہ میرے بعد ایک ایسے نوجوان مبعوث ہوئے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے جو ہے نا تعداد جنت میں جانے والی زیادہ ہے, جن کی امت کی تعداد. یہ کہہ کر وہ رونے لگ گئے. اس کے بعد 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, مرحبا کہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے, جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی. اللہ اکبر. اب دیکھیں 7ویں آسمان, 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام سبحان اللہ, خلیل اللہ, اللہ کے دوست, 7ویں آسمان پر ہے. اور وہ کیا ہے, کیسے کنڈیشن میں ہے, وہ بیت المعمور. اچھا, یہ بیت المعمور کیا ہے, یہ خانہ کعبہ جو زمین پر ہے نا, بالکل اس کے اوپر 7ویں آسمان پر یہ عبادت گھر ہے فرشتوں کا. ٹھیک ہے, اب وہ کس شکل میں ہے, سیم جیسا کعبہ یہاں پر ہے ویسا ہے, واللہ عالم, مگر وہ عبادت کی جگہ ہے, فرشتوں کی عبادت کی جگہ. وہاں پر ابراہیم علیہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, اللہ کے دوست. ٹھیک ہے, کیسے کنڈیشن میں ہے کہ یہ بیت المعمور کو اپنی پشت لگائے ہوئے, یعنی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہے. بیت المعمور کیا ہے, بیت المعمور خانہ کعبہ کے اوپر, بالکل اوپر, مگر 7ویں آسمان پر, بالکل وہاں پر جو ہے نا فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے. اور سبحان اللہ, یہ کیسی جگہ ہے کہ 70,000 فرشتے ایک وقت داخل ہوتے ہیں, یعنی ایٹ ونس داخل ہوتے ہیں یہ اس جگہ پر بیت المعمور کے پاس. اور وہ لوگ عبادت کر کر جب واپس نکلتے ہیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آتی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے یہ فرشتے کتنے کاؤنٹ لیس ہوں گے. ٹھیک ہے, کب سے ہے یہ بیت المعمور, اور کتنے, یہ قرآن ہمارے پاس 1400 سال پہلے آئی تھی, جب سے اب تک قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. یعنی ایک بار جب وہ عبادت کر کر نکل جاتے ہیں تو قیامت تک پھر ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. تو اتنی کثیر تعداد میں فرشتے موجود ہے. اللہ اکبر. تو یہ کعبے کے بالکل اوپر ہے, اور اس بیت المعمور کو ابراہیم علیہ السلام اپنا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے اللہ کی عبادت, اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور کیا یہاں سے پتہ چلتا, حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, جب ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کو جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی کہ آپ کی امت کو میرا سلام کہنا. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے اللہ, میرے نسل میں سے ہی ایسے ایک شخص کو تو مبعوث کر جو لوگوں کا تزکیہ کرے, لوگوں کو علم اور حکمت سکھائے, جو لوگوں کو جو ہے نا کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیٹے تم جب یہاں سے واپس جاؤ گے
تو جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو میرا ایک میسیج پہنچانا. تو ہم سب یہ میسیج یاد رکھیں کہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام جس کی ملت کی پیروی ہم لوگ کرتے ہیں، جس کا حکم اللہ نے کیا کہ طریقہ ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ اللہ کی ذات میں کبھی کسی کو شرک نہیں کرے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے تھے ہی نہیں. تو سبحان اللہ، وہ نصیحت یہ کر رہے ہیں کہ اپنی امت کو سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جنت کی مٹی جو ہے، جنت کی مٹی پلین ہے، بالکل جنت کی زمین پلین ہے، اور اس کا پانی میٹھا ہے، اور وہاں پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ایک درخت لگانے کے برابر ہے. تو اب پلین ہے، اب جس کو جتنے چاہے درخت لگائیں. اتنی پیاری نصیحت، اتنی پیاری تسبیح جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہم کو ملی. تو ہم کو چاہیے کہ اس کو پڑھیں، کہ ہم جب بھی پڑھیں یہ سوچ کر پڑھیں کہ ہم جنت میں ایک درخت لگا رہے ہیں. اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں، جنت میں ایک درخت لگے گا. اور کتنے ہم درخت لگا سکتے ہیں. سوچئے ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے آپشنس ہیں. اب تو بیسٹ ڈیز آ رہے ہیں، ہم اپنے جتنے اچھے اعمال کر کے ہم اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جو ہے نا، اپنے نام اعمال میں ہم اپنے ریوارڈز بڑھائیں. ٹھیک ہے، اجر کمانے کا ایک ذریعہ ہے. اور سبحان اللہ 12 رکعتیں جو دن میں، جو 12 نفل رکعتیں جو ہم پڑھتے ہیں فرض نمازوں کے علاوہ، اس سے اگر وہ پڑھ لیں تو سبحان اللہ ان کے لیے جنت میں محل تعمیر ہوگا. ہم اتنے بڑے بڑے خوشخبریاں ہیں ہمارے پاس، مگر ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں نا. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ چیز ایک نصیحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کہ اپنی امت کو یہ بتائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے، اور پھل بڑے کنڈوں یا ڈھلیوں جیسے، یعنی بڑے بڑے تھے. پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اور اللہ کے حکم میں سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھ سکتی. یعنی سبحان اللہ، کیا منظر تھا ہوگا جس کو ہم ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے. ہم عاجز ہیں کہ اس کا حسن بیان کر سکیں. یہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے ایک درخت ہے. اتنا پیارا درخت ہے یہ، جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہے. ہاتھی کے کان تو آپ میں سے ہر ایک دیکھے ہوں گے کیسے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ویسے پتے ہیں، اور اس کے پھل بڑے بڑے ہیں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے تو اللہ کے حکم سے یہ اتنا پیارا ہو گیا، تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کے تاب نہیں رکھتی. سبحان اللہ، اللہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے سورۃ النجم کی آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ. سدرۃ المنتہا، اس کے پاس جنت المأویٰ بھی ہے. اور یہاں پر اسی وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ فرسٹ ٹائم کب دیکھا تھا؟ فرسٹ ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں کب دیکھے؟ اصلی شکل میں، ریئل سورہ غار ہرا. ہاں جی بالکل نجمہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. سورۃ المدثر کی آیتیں جب نازل ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے اتر کر جا رہے تھے، تو وہ پکارے محمد کہہ کر پکارے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں 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 نہیں، جہاں پر دوسرے وقت میں سدرۃ المنتہا کے پاس 7ویں آسمان، جو جبریل علیہ السلام کی حد ہے، اس کے آگے نہیں جا سکتے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا، اب آپ ہی جائیں گے، کیونکہ اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. تو یہ ٹائم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا. تھوڑا ہم پڑھ لیں گے جبریل علیہ السلام کیسے ہے. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے 600 پر ہے. ان کی اصلی حالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ ان کے 600 پر ہے، یعنی 600 ونگز ہے.
یہ یاقوت اور موتی جڑے ہوئے ہیں ان پروں میں. جبرائیل علیہ السلام اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم کو بھی جبرائیل علیہ السلام سے محبت کرنا چاہیے. ہم کو معلوم ہے بنی اسرائیل تو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتے تھے, بولتے تھے کہ یہ جبرائیل کی غلطی ہے, ان کی وجہ سے جو ہے نا نبوت جو ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں چلے گئی. بہرحال یہ ان لوگ کی وہ تھی. مگر آپ کو پتہ ہے جبرائیل علیہ السلام کو اتنی بڑی اللہ کے فرشتے ہیں, مقرب فرشتے, معزز فرشتے ہیں کہ اللہ کا میسیج بندوں تک یعنی رسولوں تک پہنچاتے. یہ اس پر یہ کام کے لیے یہ اس پر ہے, یہ معمور ہے یہ کام کے لیے. مگر سبحان اللہ جب اللہ کی خشیت طاری ہو جاتی, یہ اتنے زیادہ ڈر جاتے ہیں, اتنا زیادہ یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک ٹاٹ کی طرح, بوسیدہ ٹاٹ کی طرح ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی مخلوق, تو سوچیے اللہ کی خشیت کیا چیز ہے. تو جبریل علیہ السلام اتنے مقرب, اتنے پورے فرشتوں کے سردار, ان کی ایسے ہے کہ ان کے پاس 600 پر ہے. یاقوت اور موتی جڑے ہوئے ہیں پروں میں, یاقوت اور موتی جھڑتے ہیں ان کے پر میں سے, یعنی گرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایسی مخلوق کو جب اللہ کی خشیت طاری ہو جاتی ہے, وہ بوسیدہ ٹاٹ کی طرح ہو جاتے ہیں, یعنی اتنا شرنک ہو جاتے اللہ کی خشیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو بہرحال جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یعنی سیکنڈ ٹائم کب دیکھا, 2 بار ہی دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار سورۃ المدثر نازل ہونے سے پہلے, اور اب یہاں معراج کے وقت سدرۃ المنتہا کے پاس. ٹھیک ہے, اب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تھے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی, جو کچھ وحی فرمائی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا حکم دیا. غور سے سنیے, 50 نمازیں ملے تھے ہم کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ لے کر, اچھا اس میں یہ ایک چیز یہاں پر آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے. اب سدرۃ المنتہا کے آگے جبریل علیہ السلام نہیں گئے, اب یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سفر کرے, اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کرتے گئے یہاں تک کہ بہت کم فاصلہ رہ گیا. مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا, جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو اس نے جھوٹ کہا. ٹھیک ہے, کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. ہم کو معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام بھی خواہش کرے تھے کہ میرے کو دیکھنا ہے, تو جب تجلی ہوئی بے ہوش ہو کر گر گئے. ٹھیک ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے نگاہیں دے گا, ایسا وہ دے گا کہ سپرفیشل ہو جائیں گے ہمارے آنکھیں, بصیرت یہ نہیں رہے گی جو دنیا میں عطا کی گئی. ٹھیک ہے, تو ایک ایکسٹرا آرڈنری اللہ تعالیٰ ہم کو بصیرت عطا کرے گا جس سے ہم ہمارے رب کو دیکھیں گے. سبحان اللہ. تو کوئی یہ اگر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے تو اس نے جھوٹ کہا. ٹھیک ہے, وہ جھوٹا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ نے وحی کی, اور کیا وحی ملی کہ امت پر دن رات 50 نمازوں کا فرض, 50 نمازیں فرض ایز اے تحفہ دیا گیا. ٹھیک ہے, تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز ایک خاصیت ہے. نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل طریقے سے آسمان پر بلا کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اب تک جو ہے نا معراج سے پہلے تک صرف 2 رکعت صبح 2 رکعت شام پڑھنے کا تھا. ٹھیک ہے, نمازیں پورے 5 وقت نہیں ہوئے تھے. بہرحال پہلے جو ہوا تھا, جیسا ہوا تھا 50 نمازیں, اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام, وی شوڈ بی تھینکفل ٹو موسیٰ علیہ السلام. اگر سن کے 50 نمازیں پڑھنا ہوتا تو کیا دنیا میں کرتے تھے ہوں گے ہم لوگ. 5 نمازیں ہی اللہ اکبر ہم پر پڑھنا اتنا وہ ہوتا, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. تو بہرحال 50 نمازیں دی گئی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے, راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے اور پوچھے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور اس سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ہاں اگر آپ چاہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، اللہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو اب یعنی 40 ہو گئے تھے۔ پھر پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، آپ نے بتلایا، انہوں نے پھر تخفیف کا سوال کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر واپس جا کر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا، لیکن وہ اس کی ادائیگی سے قاصر رہے اور اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اس پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا ہے اور میں اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں، میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا تحفہ اور کتنی بہترین طریقے سے ہم کو ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتنا ہم کو شکر گزاری کرنا چاہیے کہ سبحان اللہ ان کی وجہ سے تخفیف، یعنی تخفیف کہتے ہیں کمی کرنے کو، کمی کرنے کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ ٹھیک ہے، چھٹے آسمان پر ہے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں آپ کمی کرائیے، 50 بہت بھاری ہوں گے آپ کی امت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہاں پر جبریل علیہ السلام کا کردار دیکھیے، اتنے معزز فرشتے، تمام فرشتوں کے سردار، اتنے بڑے فرشتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کتنی عاجزی، ٹھیک ہے چلیے، اور کتنے بار گئے آئے 10 کم کراتے گئے، ٹھیک ہے۔ تو جانے کے لیے کیا ہے، آپ جا رہے آ رہے ایک بار میں وہ نہیں کر رہے کچھ نہیں۔ دیکھیے جبریل علیہ السلام کا بھی ایک کردار دیکھیے آپ، برابر صرف دیکھے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جیسا بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بولے، اور کتنا خوبصورت یہ ہوا تھا، ہو گیا واقعہ، آپ یہ وہ کریے کہ تمام حکم روزہ نماز روزہ زکوٰۃ اور حج کا حکم زمین پر آیا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیتیں زمین پر نازل فرمائی، مگر نماز ایک واحد حکم ہے جس کا حکم اللہ نے آسمان پر بلا کر ایک تحفے کی طرح، اور کتنی بہترین طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ 5 نمازیں ہوئی تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں پھر جا کر اس میں اور کمی کر رہا ہوں، اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں اس پر اب سر خم کرتا ہوں، یعنی اس کو تسلیم کرتا ہوں، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، 5 نمازیں میری امت کے لیے میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ تو پھر آپ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے، اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ یہ 5 نمازیں کوئی شخص پڑھ لے تو 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا ہمارا رب ہم کو چاہتا، کتنا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم پر مہربان ہے۔ اس سے پتہ چلتا نا ہم کو، ہم پڑھیں نماز کو، نماز کی ایک تحفے کی طرح جو دی گئی، اور کتنی بہترین طریقے سے اللہ نے ہمارے ثواب کو بھی ضائع نہیں کیا۔ 50 نمازوں کا ہی ثواب ملے گا ہم کو، جب بھی جو شخص 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اللہ نے کیا فرمایا، میرے نزدیک بات بدلی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت و ضرر رسانی میں شدت آ گئی۔ ایز یوزول یہ لوگ تو مان کر نہیں دیتے تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ ڈے مارننگ، کیونکہ رات کا واقعہ تھا، رات میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو بتایا کہ میں راتوں رات میں اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، اور میں نے اللہ نے مجھے بڑی بڑی نشانیاں بتائی، تو یہ لوگ مذاق اڑانے لگے، اذیتیں دینے لگے، ضرر پہنچانے لگے۔ کس طرح سے
کہ کسی نے تھالیاں بجائی، کسی نے تعجب اور انکار کے ساتھ سر پر ہاتھ رکھ لیا. کچھ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے آئے اور انہیں خبر دی. انہوں نے کہا اگر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو سچ کہی ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں. آسمان سے صبح اور شام جو خبر آتی ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہوں. اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا. اب پتہ چلا آپ لوگوں کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کس وجہ پر، کون سے اوکیشن پر یہ لقب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سب لوگ جھٹلا رہے. کوئی قریش کے کچھ لوگ جو ہے تھالیاں بجا رہے تھے، کچھ لوگ تانا کشی کر رہے تھے، کچھ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کچھ لوگ انکار کر رہے تھے، اور کچھ لوگ بھاگ کر ابوبکر کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو کہنے لگے کہ دیکھو آپ کے دوست کیا بول رہے ہیں کہ وہ راتوں رات وہاں پر گئے، فلسطین بھی گئے، پھر آسمانوں پر بھی دیکھے، بڑے بڑے نشانیاں دیکھے، یہ سب چیزیں دیکھ کر آئے. تو بہرحال وہ لوگ جو ہے نا کہنے لگے تو نبی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، میں اس کو سچا مانتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کیا آپ مانتے ہیں اس کو، سچا مانتے ہیں؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اس سے بھی آگے کی بات کو تصدیق کرتا ہوں کہ صبح اور شام وہی آتی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس پر ان کا لقب صدیق پڑ گیا. پھر کفار نے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا. اب ایز یوزول یہ لوگ تو بیٹھتے نہیں تھے، مان کر دینا نہیں رہتا تھا، مگر مقابلے کے لیے پوری کوششیں کرتے تھے. یہ لوگ مقابلہ کرتے تھے، جیسے ہی جواب مل جاتا پیچھے ہٹ جاتے تھے. یہ لوگ جب اسپیچ لیس ہو جاتے تو پیچھے ہٹ جاتے. اب انہوں نے اس پر بھی ٹیسٹ لیا، امتحان لیا، پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا نہ تھا اور نہ اس رات کے نشانیاں ضبط کی تھیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مسجد اقصیٰ جب گئے تھے براق پر بیٹھ کے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا مسجد اقصیٰ کیسا ہے وہاں بیٹھ کے ڈسکرائب کرنا پڑے گا میرے کو، ڈسکرپشن کی نیت سے دیکھے ہی نہیں، بس سفر ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہلے گئے تھے، پہلے کبھی بیت المقدس گئے تھے، لوگوں کو یہ بات کا علم تھا، اور نہ ہی اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں ضبط کی تھی. لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روشن کر دیا پوری بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ. اللہ تعالیٰ نے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے لا کے رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیاں بتاتے گئے. یعنی یہ گیٹ ہے، اتنے دروازے ہیں، یہاں سے یہ ہے، ایسے بنی ہوئی ہے مسجد، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتلائی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک ٹھاک بیان کیا ہے. یعنی بالکل ایک ٹھنڈا معاملہ کر دیا، بالکل اس کو اب پوچھے ٹیسٹ کے طور پر اچھا بتائیے آپ گئے، اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھیے یہ ہے مسجد اقصیٰ ایسی بنی ہوئی ہے، راستے میں یہ سب چیزیں ملتے، اتنی دور کے راستے پر ہے. بہرحال جو بھی اوصاف ہے، جو بھی اس کی جیسی بھی وہ بنی ہوئی ہے مسجد اقصیٰ، پورے اوصاف پوری اس کی صفتیں بتا دیے. مگر ان لوگوں نے کیا کہا، ہاں ٹھیک ہے صحیح بتائے، حالانکہ ان کو معلوم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی ٹریول کر کے نہیں گئے تھے بیت المقدس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ ہی میں رہتے تھے اور مکہ سے پھر طائف ہی گئے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو پتا تھا یہ چیزیں، مگر پھر بھی ان لوگوں نے بالکل اس بات کو جھٹلا دیا، مان کر نہیں دیا، اور کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب جو بتائے وہ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت، اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر بھی دی. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا ویسا ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر پر ہی اصرار کیا. یہ تھے یہ لوگ، ایک ہٹ دھرمی ضد، مان کر نہیں دینا، اپنی بات کو ہی آگے رکھنا ان کا معاملہ تھا. تو سبحان اللہ، بڑے بڑے چیزوں کو جھٹلائے یہ لوگ.
اور اسی لیے آخرت میں نقصان اٹھانے والے رہے، اور ان لوگوں نے کفر پر ہی اصرار کیا۔ اسراء کی صبح حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھلائے۔ اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام میں تھی۔ سبحان اللہ۔ اب معراج کے بعد سے اب نماز فرض ہو گئی، کس طرح سے پڑھنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، پوری کیفیت آ کر کون سکھائے؟ جبریل علیہ السلام۔ ہر وقت ٹھیک ہے، آتے فجر کا ٹائم، فجر کیسا پڑھی جائے گی، کتنی رکعت پڑھی جائے گی، یہ پورے نمازوں کی جو ہے جبریل علیہ السلام آ کر سکھائے۔ تو بہرحال یہ تھا واقعہ، ٹھیک ہے، اسراء اور معراج کا، اور اتنا بہترین واقعہ تھا اور کتنا وہ تھا۔ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب چیزیں بتلائی۔ آپ سوچئے جب ان کو معلوم تھا راتوں رات کیسے سفر کر کے جا سکتے، یہ تو اللہ کی ایک بڑی شان ہے، اللہ ہی لے کر جا سکتا ہے۔ یہ لوگ اگر سمجھ جاتے تو ایمان لا لیتے سکتے تھے نا، اور کتنے بڑے کامیاب ہو جاتے تھے ہوں گے یہ لوگ۔ کتنا بڑا آنر تھا ان کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تھے۔ اتنا بڑا آنر، مگر اللہ ہی جن کے دلوں پر مہر لگا دے۔ بہرحال ہم کو جو یہ اسراء اور معراج میں جو سب سے بڑی چیز ملتی نا، نماز کتنا بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ کیا ہم سوچیں کہ ہم 5 وقت جب نماز پڑھیں تو 50 نمازوں کا اجر اور ثواب، کبھی ہم یاد کر کے یہ پڑھتے کہ 5 نمازیں ہوئی تو آج ہم کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا، کتنا اچھا۔ اب جب نماز مشکل لگنے لگے تو یہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ یہ نماز کا اتنا زیادہ اجر ہے۔ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ نماز جو ہے نا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز کے تعلق سے۔ تو نماز کیسی ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ مطلب کیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ یعنی اطمینان۔ کوئی چیز آپ کو کوئی چیز دیکھ کر خوشی سکون کب ہوتا؟ جب وہ چیز آپ کی صحیح ہو۔ تو یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا سکون، اطمینان وغیرہ جو ہے نا، نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ تو ہم سوچیں ہماری نماز پہلے تو کتنی غفلت والی نماز ہوتی، کتنی چیزیں ہمارے ذہن میں چلتے رہتے۔ تو یہ چیز یاد رکھیں کہ 50 نمازوں کا ثواب، اور پھر ایک تحفے کی طرح، ایک انعام کی طرح اللہ نے ہم کو عطا فرمایا کہ بلا کر، یہ ایک آنر ہے نماز کو کس طرح اللہ نے اپنے پاس بلا کر عطا کیا، ٹھیک ہے۔ اتنا اللہ نے آسمانوں کا سفر کروایا اور بلائے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کر، یہ تحفہ ایز اے گفٹ ہم کو ملا نماز کو۔ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ تو نماز میں آپ سوچئے سجدے کی حالت میں بھی جب انسان ہوتا ہے تو اپنے بندے سے، اپنے بندہ جو ہے نا اپنے رب سے کتنا قریب ہوتا سجدے کی حالت میں۔ سجدے کی حالت میں ہم وہ محسوس کریں اس بات کو کہ ہم ہمارے رب کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اور اس میں جو ہے نا اسراء اور معراج میں ویسے تو بہت سی چیزیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم بتائی گئی۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی وہاں پر جنت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلال سے پوچھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال، تم آخر ایسا کیا معاملہ کرتے ہو کہ میں نے تمہاری قدموں کی آہٹ جنت میں سنی؟ اللہ اکبر۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کچھ خاص تو نہیں کرتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتایا گیا۔ اور پھر جہنم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی۔ جہنم میں بعض لوگ جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگ کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے، لوگوں کی عزت سے کھیلتے تھے، تو جو گوشت کھاتے تھے۔ گوشت کھانا یعنی ہم کو پتہ ہے نا، سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا کہ میت کا یعنی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ تو وہ لوگ اپنے جسم کے گوشت، اپنے چہرے سے گوشت نوچیں گے۔ سبحان اللہ۔ جہنم میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ پھر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جس فرشتوں کی جماعت سے گزرتے تھے، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو حجامہ
کرانے کا حکم دیجیے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، لازمی شفا ہے. ایک تو حجامہ یعنی کپنگ، کلونجی اور شہد بھی. ٹھیک ہے. تو لازماً ہے شفا. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تو ابراہیم علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی تو جو تسبیح ابراہیم علیہ السلام بتائے، تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ معراج کے رات کتنی چیزیں ملیں ہم کو. پہلے تو نماز، ٹھیک ہے، نماز تحفے کی طرح ملا. پھر ذکر تسبیح کرنا. پھر ہم کو معلوم ہے سورۃ البقرہ، فرشتوں نے کہا کہ سورۃ البقرہ کی لاسٹ کی 2 آیتیں یہ بھی معراج کے وقت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اور کیا ملا؟ کپنگ، یہ حجامہ کے تعلق سے بہت سے فرشتوں نے جس جماعت کے فرشتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ان سب نے کہا کہ اپنی امت کو کہیے کہ حجامہ کرائیں. ٹھیک ہے. حجامہ کرانا چاہیے، اس میں شفا ہے. اور اس مسلمان کی مغفرت جو شرک کی آلودگی سے پاک ہو. ٹھیک ہے. یہ سب معراج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. کلیئر ہے؟ واضح؟ کچھ ڈاؤٹ، کچھ کہنا ہے؟ فرمائے. بہرحال آج کے ٹاپک میں ہم کو جو بہترین چیز سمجھ میں آئی وہ نماز. ٹھیک ہے. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے تعلق سے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. تو ہم بھی نماز اس طرح ادا کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اور اب تو اتنے بہترین دن آ رہے ہیں، اس میں زیادہ اہتمام کریں کہ اذان ہوتے کہ اول وقت میں نماز پڑھ لیں. نفل نمازوں کا اہتمام کریں. تہجد ہے، صلاۃ الضحیٰ ہے، اشراق ہے، جو بھی جتنے بھی نفل نمازیں ہیں اس کا وہ کریں. پھر نفل نمازوں کے تعلق سے وہ ہے نا کہ سبحان اللہ 12 رکعتیں جو پڑھیں گے ان کے لیے تو جنت میں گھر بنایا جائے گا. تو بہرحال ہمارے لیے اوپن ہے اور بالکل قریب ہے ہم ان دنوں کے، تو اس کا پورا بھرپور فائدہ اٹھائے. تعالیٰ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اس سے ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائے اور ہمارے عمل بدل جائے. اور اللہ سے بہت زیادہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.